دوستو آج ہم خالد بن ولید کے بارے میں جانیں گے کہ کیسے ایک کافر سے مسلمان بنے جس کے بعد دشمنوں کے گھٹنے ٹکا دیے، جن کی داستان آج بھی سنائی جاتی ہے۔ دوستو خالد بن ولید 592 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے اور یہ ایک بہت ہی امیر گھر سے تھے۔ ان کے والد ولید مکہ کے امیر لوگوں میں سے ایک تھے جن کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں تھی۔ خالد بچپن سے ہی بہت ہی بہادر تھے اور آپ کو جان کر یہ حیرانی ہوگی کہ حضرت خالد بن ولید ایک کافر تھے جو کہ اسلام کو مٹا دینا چاہتے تھے اور نبی کو ایک جھوٹا نبی مانتے تھے۔ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تب یہ اسلام کے بہت بڑے دشمن ہوا کرتے تھے اور ہمیشہ اسلام کے خلاف لڑائی میں لیڈر ہوا کرتے تھے۔ غزوہ احد ایک خونریز جنگ تھی جو کہ مکہ کے کفار اور مدینہ کے مسلمانوں کے بیچ ہوئی تھی، جس کی قیادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود کی۔ اس جنگ میں مسلمان جیت ہی چکے تھے اور اپنی فتح پر خوشی منا رہے تھے، لیکن اسی دوران حضرت خالد بن ولید نے اپنے لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان جنگ ہار گئے اور خالد بن ولید نے 70 سے زیادہ صحاباؤں کو شہید کیا جو کہ اس وقت کافر تھے۔ لیکن ہمارے نبی نے خالد بن ولید کی بہادری دیکھ کر کہا کہ خالد کو ہمارے لیے جنگ لڑنی چاہیے، اور آپ نے حضرت خالد بن ولید کے لیے دعا فرمائی۔ اس کے کچھ وقت بعد جب مسلمان کامیاب ہونے لگے تھے تو خالد بن ولید بہت پریشان رہا کرتے تھے کہ کیسے مسلمان اتنے طاقتور ہوتے جا رہے ہیں، کیا کوئی غیبی طاقت ان کے ساتھ ہے؟ دوستو صلح حدیبیہ کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ عمرہ کرنے گئے تو خالد بن ولید یہ منظر دیکھ نہ سکتے تھے، اس لیے آپ وہاں سے کہیں اور چلے گئے۔ جب حضور نے خالد بن ولید کے بھائی سے پوچھا کہ خالد کہاں ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اس سے کہو کہ تم جیسا بہادر اور ذہین آدمی کیسے اور کیوں اسلام کو نہیں سمجھ پا رہا، چھوڑ دو اندھیرے کی دنیا اور آؤ حق کی طرف۔ اور جب آپ کے بھائی نے آپ کو ایک خط میں یہ سب لکھا تو اس خط کا خالد بن ولید پر اتنا اثر ہوا کہ آپ نبی کے پاس گئے اور ان سے اتنا متاثر ہوئے کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر اس کے بعد خالد بن ولید کا ایسا طوفان آیا کہ بڑے بڑے امپائر، بڑے بڑے دشمن کو اپنی طاقت سے کچل ڈالا۔ خالد بن ولید کی اسلام میں آنے کے بعد سب سے پہلی جنگ مؤتہ ہے جو کہ سیریا میں رومیوں کے ساتھ تھی، اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا ایک لشکر روانہ کیا جس کا سپہ سالار آپ نے حضرت زید بن حارثہ کو بنایا اور کہا اگر زید شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر کو اسلام کا جھنڈا دے دینا، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ کو دے دینا، اور اگر یہ بھی شہید ہو جائیں اس کے بعد اپنی مرضی سے کسی کو بھی اسلام کا جھنڈا دے دینا۔ جنگ مؤتہ میں 3000 مسلمانوں کے سامنے 3 لاکھ رومی تھے اور یہ جنگ سیریا میں شروع ہوئی تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھ کر اپنے صحاباؤں کو اس جنگ کے بارے میں سب بتا رہے تھے کہ اب زید شہید ہو گئے، جعفر شہید ہو گئے، آپ یہ بتا رہے تھے اور روتے جا رہے تھے۔ جب آخر میں حضرت عبداللہ کے ساتھ تینوں سپہ سالار شہید ہوئے تو اسلام کا جھنڈا خالد بن ولید کو دیا گیا اور پھر اس لشکر کی کمان خالد بن ولید نے سنبھالی، جس کے بعد آپ رومیوں پر ایسے برسے کہ حضرت خالد بن ولید خود بتاتے ہیں کہ میں نے جنگ مؤتہ میں 9 تلواریں توڑیں۔ ذرا سوچئے، ہم سے ایک تلوار نہیں چلا ملے گی، لیکن حضرت خالد بن ولید نے 9 تلواریں توڑیں اور مسلمانوں کی ہاری ہوئی جنگ کو فتح میں بدل دیا اور دشمنوں کو دھول چٹا دی۔ جب نبی نے یہ خوشخبری اپنے صحابہ کو سنائی تو سب خوشی سے جھوم اٹھے، جس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب دیا، یعنی اللہ کی تلوار۔